وتصفو الحياة بنوره. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ہمارے یہاں کراچی میں ہمارے محلے ہی کے قریب ایک خوفناک قسم کا حادثہ پیش آیا، جس میں نوجوان لڑکی جس کا نام نتاشا تھا، وہ اپنے گھر سے اپنی گاڑی لے کر روانہ ہوئی اور جانے میں اس سے کچھ لوگ زخمی ہو گئے اور کچھ لوگ موت کی نیند سو گئے۔ اتنی تیز رفتار گاڑی تھی کہ جس کی وجہ سے اس ایکسیڈنٹ کے اندر کچھ لوگ انتقال کر گئے اور فوت ہو گئے۔ اب یہ جو ایک خوفناک قسم کا حادثہ، قابل افسوسناک واقعہ پیش آیا اس نتاشا نامی لڑکی کے ذریعے، یہ بہت المناک اور خوفناک اور افسوسناک واقعہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نتاشا کے ساتھ جو تماشا کیا گیا وہ بھی کسی افسوس اور کسی غم سے کم نہیں ہے کہ اس کے بعد جو اس کے ساتھ بدتمیزی کی گئی اور اب تک کتنے گھنٹے اور کتنا وقت گزر چکا ہے، ایک اسی کی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور اسی کے معاملے کو بار بار میڈیا پہ اچھالا جا رہا ہے اور بار بار میڈیا پہ لایا جا رہا ہے، اور کچھ نہیں تو ایک آئینہ لکڑ بکا جسے کہتے ہیں وہ ظاہر ہوا، جبکہ یہ معاملہ اب عدالت میں جا چکا ہے اور عدالت میں نتاشا کے وکیل نے یہ بات کہی اور یقین دہانی کے ساتھ جج کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم ہر طرح اس کی دیت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جو اس وقت تقریباً 68,50,000 روپے بنتی ہے۔ تو یہ GDC کے آئینہ صاحب فرماتے ہیں 68 لاکھ روپے دے تو دیے ان کو، تمہیں کس بات کی تکلیف ہے؟ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ مجھ سے 68 کروڑ روپے لے لیجئے، اس لڑکی کو زندہ کر دیجئے۔ جن کا شریعت سے، دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ایک انسان کی قیمت 68 لاکھ روپے؟ یہ 68 لاکھ جو دیت انہوں نے مقرر اور متعین کی ہے، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ 68 لاکھ سے کچھ بڑھائے جائیں یا اتنے کروڑ یا اتنے جو ہے وہ ارب کیے جائیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کی قیمت مرنے کے بعد میں تمہیں 68 کروڑ روپے دیتا ہوں، تم اس بندے کو دوبارہ زندہ کرو، اس کو دوبارہ لے کر آؤ۔ اگر یہ چیز ہوتی تو شریعت کبھی یہ دیت کا سلسلہ شروع نہ کرتی، لیکن آپ چونکہ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کا دین سے، شریعت سے، اسلام سے، مسلمانوں کے مذہب سے دور دور تک کوئی رشتہ اور کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے آپ کے منہ پر یہ بکواس صحیح کہی جا سکتی ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ایسی بات کبھی نہیں کہہ سکتا۔ اور ایک اور صاحب نکلے، وہ کہنے لگے یہ تو قتل خطا ہے ہی نہیں، اس کو قتل خطا ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ قتل ہے، یہ قتل خطا نہیں ہے، اسے قتل خطا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا پتہ قتل خطا کس کو کہتے ہیں، قتل عمد کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے شریعت پڑھی ہے، آپ کے وجود پہ شریعت نظر آتی ہے، آپ کے ظاہری حلیہ شریعت کے مطابق ہے۔ آپ کو قتل خطا، قتل عمد کی تعریف کس نے سکھائی ہے، کس نے بتایا ہے؟ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو بتائیں گے قتل خطا کس کو کہتے ہیں، قتل عمد کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہ جو بات کے معاملات ہیں، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ اس بچی کا تعلق ایک امیر گھرانے اور ایک شریف گھرانے سے ہے۔ چونکہ اب یہ شریف لوگ ہیں، امیر گھرانے سے ان کا واسطہ اور تعلق ہے، تو اس وجہ سے ان کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا پر لا کر اور خبروں کی زینت بنا کر، اور مختلف قسم کے جو ہے وہ یوٹیوبر اس کو اپنے چینلوں پہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس کے ذریعے وہ اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی کہہ رہا ہے نشے میں ہے تھی، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے امیر زادی ہے، کوئی کیا، جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے وہ اپنی زبان سے نکال رہا ہے۔ یاد رکھیے، اگر شرعی عدالتیں ہوتیں اور ملک کے اندر 100% شرعی قانون نافذ ہوتا تو اس قسم کی باتیں کرنے والوں پر بھی شریعت کی طرف سے مقرر اور متعین کردہ سزائیں جو موجود ہیں وہ لگائی جاتی، لیکن چونکہ اب ہمارا ملک آزاد ہے اور ہماری عوام بھی آزاد ہے، تو اس لیے جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور باتیں کرتا ہے۔ تو بہرحال میں ایسے تمام لوگوں کو یہ بات میسج دینا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ میری بات کان کھول کر سن لیں کہ آپ اگر ان کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے یہ بات، GDC والوں نے یہ بات کہی یا فلاں صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو ہے یہ قتل عمد ہے، قتل خطا نہیں ہے، تو میں ان حضرات سے ہر وقت مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس موضوع پر۔ یہ میں ان کو یہاں تک اختیار دیتا ہوں، وہ کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے کے جا کر دارالفتاء سے پوچھ لیں، اگر وہ اس کو قتل عمد ثابت کریں تو پھر مجھے بتائیں۔ یہ کوئی مسلک والا، کسی ادارے والا کبھی ان کو یہ نہیں کہے گا، کوئی دارالفتاء والا کبھی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ یہ قتل خطا نہیں تھا، یہ قتل عمد تھا، جبکہ وہ اقرار کر رہے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس کا جرمانہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی ان کو نہیں بخش رہے۔ کیا یہ
حادثہ پاکستان کی تاریخ میں، کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پیش آیا. بے شمار حادثات اس طرح ہوتے رہتے ہیں. کیوں ان کو میڈیا کی زینت نہیں بنایا جاتا؟ کیوں ان کو میڈیا پہ لے کر نہیں آیا جاتا؟ ان کو بھی میڈیا پہ لے کر آنا چاہیے. کیا مریم نواز کے قافلے کے نیچے نہیں آ کر نوجوانوں کے انتقال ہوئے ہیں؟ کیا عمران خان کے کنٹینر کے نیچے نوجوان آ کر نہیں اپنی جان کی بازی ہار گیا تھا؟ کیا اس کے علاوہ سڑکوں پر آتے جاتے ڈمپر کے نیچے لوگ نہیں آ جاتے ہیں؟ کیا رکشے میں آئے دن بیٹھے ہوئے لوگ موت کے منہ میں نہیں چلے جاتے ہیں؟ کیا آئے دن بائک کے سوار لوگ ہمیشہ کی نیند نہیں سو جایا کرتے ہیں؟ آپ کو اس کا اتنا غم لگ گیا آمنہ کا اور اس کے والد عارف کا؟ یقیناً غم کی بات ہے، فطری طور پر غم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر جو معاملہ ہے وہ کچھ اور ہے. اس لیے میں ان تمام لوگوں سے جو ان کے ورثاء ہیں یا ان کے تیماردار ہیں جو زخمی ہوئے ہیں، ان سے دلی تعزیت کا اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ میسیج دیتا ہوں ان کی باتوں میں ہرگز نہ آئیں. یہ آپ کو وکیل دینے کی بات کرتے ہیں. کل یہ کے الیکٹرک خریدنے کے لیے نکلے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو بھائی آپ کے الیکٹرک آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہو؟ کیا کے الیکٹرک بکنے کے لیے آئی ہوئی تھی یا نئے ایگریمنٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی؟ وہ جب ایگریمنٹ کر رہی تھی کچھ وقت پہلے تو آپ اس وقت کہاں سوئے ہوئے تھے؟ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا؟ اب آپ کو یاد آ رہا تھا کہ الیکٹرک کا معاملہ. آپ اس کی بجائے آپ کچھ غریبوں کے گھروں میں سولر سسٹم لگا دیں، ان کے بلوں سے ان کو نجات مل جائے. آپ جو 68 کروڑ روپے کہہ رہے ہیں آپ ہماری حکومت سندھ کو دے دیں. ہمارے یہاں کراچی میں بارشوں کی وجہ سے روڈوں کے برے حال ہے، آئے دن ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، آئے دن لوگ موت کے منہ میں جا رہے ہیں، آئے دن لوگ معذور ہو رہے ہیں، آئے دن لوگ جو ہے وہ بیڈ ریس ہو رہے ہیں صرف ایکسیڈنٹوں کی وجہ سے. آپ GDC والے صاحب آپ یہ حکومت پاکستان کو دے دیں، حکومت کراچی کو دے دیں، حکومت سندھ کو دے دیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے روڈ وغیرہ بنائیں اور پھر عوام کو کچھ سہولت ہو جائے. اور یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے معاشرے کے اندر شر انگیزی اور فتنہ پروری کی ہرگز کوشش نہ کریں. جزاک اللہ. السلام علیکم.